أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب کی خوراک اور ان کی پاک دامن عورتیں جائز قرار دی. تو اس حوالے سے عیسائی اگر آپ کا پڑوسی اور کھانے پہ بلاتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ جی یہ اچھا سوال ہے. اب حلال ہونے کے بارے میں کہ آیا اہل کتاب کے ہاں جو کھانا جو پکاتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے جائز نہیں. فقہاء سارے کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں. ٹھیک. اب سوال ہی بدل ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، تو ہم فقہاء کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں لفظ طعام استعمال ہوا ہے. طعام کہ تم احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے وہ طعام، وہ کھانا جو کہ اہل کتاب تمہیں دیں. طعام عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اناج کے لیے، گندم کے لیے، جو کے لیے، چاول کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر تمہیں گندم دیتے ہیں، تمہارا لین دین ان سے، ادھار ان سے تم لے رہے ہو، تم پیسے دے رہے ہو، ان سے گندم لے رہے ہو، یا ویسے تحفے کے طور پر تمہیں گندم دے رہے ہیں، تو گندم لینے میں ان سے کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر مراد جو ہے وہ گندم ہے، خشک چیزیں ہیں، ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ فقہاء بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر گوشت استثناء ہوگا. کیوں گوشت استثناء ہوگا؟ اور گوشت کے علاوہ ہر چیز اہل کتاب سے آپ لے سکتے. کیوں استثناء؟ کہ اس کی پچھلی آیت میں، سورہ مائدہ کی 3 آیت میں، کہ ایسا گوشت جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. بس یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جب ذبح کرتے ہیں یا کاٹتے ہیں یا کرنٹ لگاتے ہیں، اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے. بس وہ چیزیں گوشت کے علاوہ تمام کھانے اہل کتاب سے آپ لے کر کھا سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے شراب اس میں نہیں ڈالی، سور کا گوشت اس میں نہیں پایا جاتا، مکس نہیں کیا، یا انہوں نے برتن کا جو ہے مشترکہ استعمال نہیں کیا، یا وہ نجاست کی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، پاکی نجاست کا، تو پھر ان سے آپ جو کھانا لے کر کھا سکتے ہیں گوشت کے علاوہ. جی اگلا سوال ان کا کیا تھا؟ اہل کتاب کی میں وہ پوچھتے ہیں کہ تکبیر پڑے ہوئے حلال کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہیں کہ جہاں پہ؟ جی موجود ہے، قرآن میں ہے. اس آیت میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ کون کون سی چیزیں کس طرح ذبح تو حلال ہیں، اس میں کہا کہ ما احلت لغیر اللہ، وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی گئی ہو، یا وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اللہ کا نام یعنی تکبیر ہے مراد. اسی ضمن میں وہ آگے پھر تھوڑا سا وضاحت چاہتے ہیں کہ جو کیسٹ لگا کے جو ذبح کیا جا رہا ہے جانور، اس میں تکبیر جو ہے وہ کیسٹ کے اوپر یا اس پہ وہاں پہ ذبح خانے میں جو ہو رہی ہے، اس کا کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ حلال تصور کیا جائے گا یا تھوڑا سا متنازع ہے، کس طریقے سے ہے؟ جی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ وہ یہ کہا گیا کہ اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کا نام لیا جائے تو وہاں پر اللہ کا نام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیں، یعنی کوئی بھی وہاں اللہ کا نام لے لے. وہاں پر مشخص نہیں کیا گیا کہ زبان کے ذریعے ہو. اللہ کا نام کیسٹ سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا نام جو ہے وہ عام آدمی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی آسان سی مثال قرآن سننے کا ثواب ہے. آیا سوال یہ ہے کہ قرآن سننے کا لائیو کوئی آدمی سامنے بیٹھ کر آپ کے پڑھ رہا ہے اس کا ثواب ہے یا کیسٹ سے سنیں؟ جی کیسٹ سے بھی ثواب، سننے کا ثواب ہے. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ سننے کا سورسز کون سا ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا گیا. وہ جو ہے جرنل ہے، وہ ہر چیز کو شامل ہے. اس طرف سے کہا گیا سننا اور سننے میں دونوں آ جاتے ہیں. اس طرح کہا گیا کہ تکبیر پڑھی جائے اور اللہ کا نام لیا جائے، تو اللہ کا نام کیسٹ کو بھی شامل